ناظرین، اگر اس وقت آپ کے پاس وقت نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو یہیں روک دیجئے، جب آپ کے پاس فراغت ہو تب دیکھ لیجئے گا، لیکن اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ابھی آپ کے سامنے جو انکشاف کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے بلکہ ایسے شخص کی حقیقت کو بھی وہ کھولنے والا ہے جو امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر مرزا محمد علی نے اللہ پاک عز و جل کے جلیل القدر ولی سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ پر انتہائی گھناؤنا اور بے بنیاد الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے، العیاذ باللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کتاب ہشت بہشت کو مرزا چڈو پیش کرتا ہے وہ کتاب حضرت خواجہ صاحب کی اپنی تصنیف شدہ ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے لکھی نہیں ہے، بلکہ یہ ملفوظات ہیں، اور ملفوظات کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے احوال اور واقعات کو کسی اور شخص نے اکٹھا کیا ہو، جمع کیا ہو، اور ایسے ملفوظات کبھی بھی کسی بزرگ کے خلاف بطور دلیل پیش نہیں کیے جا سکتے۔ پھر دوسری بڑی بات یہ کہ لفظ چشتی حضرت خواجہ صاحب کی زندگی میں معروف ہی نہیں تھا، یعنی آج ہم جو لفظ چشتی حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ لگاتے ہیں یہ آپ کے دور میں بلکہ آپ کے بعد بھی 100-150-200 سال تک یہ لفظ معروف ہی نہیں تھا۔ تو جو لفظ معروف ہی نہیں تھا اس لفظ کے ساتھ خواجہ صاحب نے کس طریقے سے یہ کلمہ پڑھا دیا، معاذ اللہ۔ پھر 8-9 صدیوں میں یہ ملفوظات کن کن ہاتھوں سے ہو کر آئے اور اس میں کس کس نے کیا کیا الحاقات کیے، اس حوالے سے اس کی کوئی سند نہیں۔ پھر بر صغیر پاک و ہند میں ان 8-9 صدیوں میں چشتی رسول اللہ کا عقیدہ ماننے والا آپ کو ایک بھی شخص نہیں ملے گا، خواہ وہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو۔ حدیث کی سند بھی موجود ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مرزا چڈو جیسے لوگ قبول نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ جناب اس سند کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے۔ تو حضرت جس روایت کی سند میں راوی ضعیف ہے وہ قابل قبول نہیں، تو جس کی سند ہی موجود نہیں ہے کتاب کی وہ قابل قبول کیسے ہو گئی؟ اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بغیر ثبوت کے کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی، جائے گا کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کی طرف کفر کی نسبت کر دی جائے کہ جن کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہوں، جن کے مریدوں کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود جیسے ہوں، اور جن کے مریدوں کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے ہوں، جو پوری اہل سنت کے ہاں متفقہ طور پر مستند معتمد اللہ کے بہت بڑے بزرگوں جن کی ولایت تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اور تواتر کے مقابلے میں ایک بے بنیاد وہ بھی ملفوظات ٹائپ کی کسی چیز کے ذریعے معاذ اللہ ان پر کفر کی نسبت کر دی جائے، العیاذ باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ابھی آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ رب سنیوں کے چھاپے خانے میں چھپی، چھاپے خانے دلیل نہیں ہوتے چڈو صاحب۔ اگر دیوبندی بخاری شریف کو چھاپے تو اس کا مطلب ہے کل کو تم یہ کہو گے کہ امام بخاری دیوبندی تھے، اور اگر آج جس چھوکری نے تمہیں جنا ہے اس کے بارے میں کوئی شخص کتاب لکھ دے کہ وہ تو کوٹھے پہ بیٹھا کرتی تھی، تو مجھے بتائیں کہ کیا مرزا چڈو اس چیز کو قبول کرے گا؟ تو کفر تو اس سے بڑا الزام ہے، وہ کیسے قبول کر لیا؟ اور وہ بھی ایسی ہستی کے بارے میں کہ جس کی ولایت تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور پھر اس کتاب ہشت بہشت کو پیش کرنے کی جرت تو قادیانیوں کو بھی نہیں ہوئی، ورنہ قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر نے ہشت بہشت کو پیش نہیں کیا تھا، چڈو صاحب تحذیر الناس کو کیا تھا، اور تحذیر الناس دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور وہ قاسم نانوتڑوی کی جس کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں، جس نے یہ دروازہ کھولا تھا ختم نبوت کا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی کتاب پر سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس وقت کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور علماء حرمین شریفین کیونکہ اہل سنت کی حکومت تھی حجاز مقدس میں، انہوں نے اس کی تائید کی تھی، اور الصوارم الہندیہ میں 250 علماء ہندوستان نے اس کی تائید کی تھی کہ جو شخص نبی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد نبی آنا تو بڑی دور کی بات ہے، ممکن ہے بھلے آئے گا نہیں لیکن ممکن ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ گیا ہے۔ اور اس پر پھر ہمارے اہل سنت کے علماء نے دیوبندیوں سے کہا تھا کہ دو جواب، تو مفتی محمود جیسے لوگوں کے سر جھک گئے تھے، اور اس وقت بھی پھر اہل سنت کے شیروں نے جواب دیا تھا، اوے مرزا ناصر اس کتاب کو ہٹا ہمارے آگے سے، اس کتاب پر تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 70 سال پہلے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، اور ہم تو اس کتاب کے لکھنے والے کو اس عبارت کی وجہ سے اتنا ہی بڑا کافر سمجھتے ہیں جتنا بڑا کافر تیرے مرزا قادیانی کو سمجھتے ہیں۔ تو سر اس وقت تو مرزا ناصر کو بھی یہ عقل نہ آئی کہ وہ مرزا
چڈو سے روحانی طور پر وہ مدد لے لیتا اور وہ حشت بہشت کو لے آتا ہے، اور آج تک توفیق نہیں ہوئی میری معلومات کے مطابق کہ مرزا چڈو نے تعزیر الناس پہ کوئی کلام کیا ہو۔ کیوں؟ اس کا جواب ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آخر وجہ کیا ہے؟ مرزا چڈو کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ قادیانیوں کے منہ کے اندر اس نے وہ بات ڈالنے کی کوشش کی جس سے امت مسلمہ کا عقیدہ ختم نبوت متزلزل ہو، اور دوسرے نمبر پر جو اس سے بھی بڑی بات ہے، اور خود مرزا جیلمی کا بابا مولوی اسحاق جھالوی، جس کو یہ وقت کا امام حسین کہتا ہے، اس نے ختم نبوت کا دروازہ کس طرح کھولا، یہ آپ ذرا سن لیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح قاسم نانوتڑوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی نبی آ گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، اور یہی بات مرزا چڈو کا بابا کہہ رہا ہے۔ ذرا یہ سنیے۔ یار نبوت دائما کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ یار نبوت دائما کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ یار نبوت دائما کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، یہ تھا وہ انکشاف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، العیاذ باللہ، کہ مرزا چڈو جس کو اپنا بابا سمجھتا ہے، اور صرف بابا نہیں سمجھتا، وقت کا امام حسین کہتا ہے، اور کہتا ہے اس جیسا تو متقدمین اور متاخرین میں بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ شخص ختم نبوت کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اجرائے نبوت جاری ہے، معاذ اللہ۔ یہی تو قادیانی کہتے ہیں، اور یہی بات تو قاسم نانوتڑوی نے کہی تھی، اور اس کا ڈیفینس بھی اس باب اسحاق نے کیا ہوا ہے کسی اور ویڈیو میں، وہ کسی وقت میں آپ کو وہ بھی پیش کروں گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مرزا انجینئر کے جو میں فالورز ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائیے۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس میں شک کرنے والا بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ معاملہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، جب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہے، آئے گا نہیں کوئی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ تو اب اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری ہٹا کر اگر وہ ان سری کفریہ عبارتوں کے باوجود وہ اگر ڈیفینس کرتا ہے مرزا چڈو یا اس کے بابے کا، تو وہ پھر خود ہی اپنے ایمان کا وہ ذمہ دار ہے، اور پھر یہ نہ کل کو کوئی کہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی بروز قیامت پھر مسلمانوں میں نہیں اٹھے گا ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرنے والا، یا ختم نبوت کے عقیدے کے انکار کرنے والے کو مسلمان سمجھنے والا بروز قیامت مسلمانوں میں نہیں اٹھے گا بلکہ کافروں میں اٹھے گا۔ لہٰذا جس بات پر قرآن و سنت اور پوری امت کا اجماع، اور پھر اس کو ہماری قومی اسمبلی نے بھی اس کو بائلا 1974 میں اس کو تسلیم کیا، ایسی حساس بات پر خدا کے لیے آپ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو اس پر کمپرومائز مت کیجئے۔ یہ آج تک مجھے بتائیے مرزا چڈو نے اس اپنے بابے کو کیوں چھپا کے رکھا تھا؟ آج تک اس نے اس پر کیوں نہیں حکم لگایا؟ آج تک یہ تو موجودہ دور کا ہے، یہ تو اس کی ویڈیو سامنے موجود ہے، اس کا تو پروف آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن جا کے اس نے 9 صدیوں پہلے اللہ کی برگزیدہ ہستی پر حملہ کیا۔ ہمارا گمان ہے کہ یہ جانتا تھا کہ میرے بابے پہ بات آئے گی، لہٰذا اس سے پہلے ہی میں ان لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں ہٹ کر دوں تاکہ قادیانیوں کے منہ میں لقمہ بھی پڑ جائے اور میرے بابے کا تحفظ بھی ہو جائے، کہ میرے بابے کے بارے میں کل کل کو کوئی بات کرے تو ہم کہیں گے تمہارے بابے نے تو یہ کیا، اگرچہ وہ ثابت نہ ہو، اور یہ ثابت بھی ہو تو اس کو کسی طرح کی اہمیت نہ دے۔ سر یہ تھا جناب مرزا صاحب آپ کا بابا۔ ہمارے بابوں نے ایسا نہیں کیا، ہمارے بزرگ الحمدللہ ختم نبوت کے محافظ رہے ہیں۔ یہ ہے جی آپ کا بابا وقت کا امام حسین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ اس کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ اجرائے نبوت کا معاذ اللہ قائل ہے۔ جو اجرائے نبوت کا قائل ہو یا کسی نبی کے ہونے کا قائل ہو، دونوں ہمارے نزدیک پوری امت مسلمہ کے نزدیک ایک ہی حکم کے اندر ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اپنا ایمان عزیز ہے یا مرزا چڈو اور اس کا